السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیتی کورس کی پہلی کلاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی نوید احمد۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری پہلی کلاس کی ٹاپک ہے انسان کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا علی السماوات، آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، ان سب نے انکار کیا اس ذمہ داری کو، اس امانت کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور ڈر گئے اس ذمہ داری سے، اس ذمہ داری کے بوجھ سے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، انه كان ظلوما جهولا، بے شک یہ انسان ظالم اور جاہل تھا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ اب یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی چیزوں پر امانت کا اطلاق ہوتا ہے وہ تمام امانتیں اس آیت سے مراد ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خلافت کی امانت ہے، خلافت کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کی اس ذمہ داری کو انسان پر پیش کرنے سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا، اور یہ اختیار رکھا کہ چاہے آپ اس خلافت کی ذمہ داری کو آپ قبول کریں، چاہے آپ قبول نہ کریں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خلافت کی ذمہ داری کو سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا، اور فرمایا کہ ایک محدود اختیار میں تمہیں دے کر، محدود وقت کے لیے میں تمہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور تمہارے لیے تمام مخلوقات کو میں مسخر کروں گا، تمہارے فائدے کے لیے بناؤں گا، اور تمہیں محدود اختیار بھی دے دوں گا۔ اگر اس محدود وقت میں، اس محدود اختیارات کے باوجود آپ میری فرمانبرداری کرتے ہیں، میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور اس مدت کو آپ پوری کر کے میرے پاس آتے ہیں، تو آخرت میں اپنی رحمت آپ پر تمام کروں گا، میری رحمت کے آپ مستحق ٹھہریں گے، آپ کو جنت ملے گا۔ اور اگر آپ اس محدود وقت کے اندر محدود اختیارات کے ساتھ میری نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو پوری اختیار ہوگا، آپ چاہے میری نافرمانی کر سکتے ہیں، آپ چاہے میری فرمانبرداری کر سکتے ہیں، یہ اختیار آپ کو ہے۔ اس محدود وقت کے اندر محدود اختیارات کو استعمال کر کے آپ میری نافرمانی کریں گے، اگر آپ من چاہے زندگی گزاریں گے، میرے حکم کو نہیں مانیں گے، سرکشی کریں گے، بغاوت کریں گے میرے ساتھ، تو پھر قیامت میں تمہیں وہ عذاب دے دوں گا جو میں نے اپنے کسی مخلوق کو نہ دی ہوگی۔ تو اس پر آسمانوں نے کہا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آسمانوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم نے سورج کو اٹھایا ہے، ہم نے چاند کو اٹھایا ہے، آپ نے حکم دیا، میں نے اپنے سینے پر ہزاروں نہیں لاکھوں ستارے میں نے سجا دی، اور ان سب کا بوجھ میں نے اٹھا لیا، لیکن خلافت کی یہ جو ذمہ داری کا بوجھ ہے اس کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اختیار ہے تو ہماری طرف سے معذرت، ہم آپ کی رحمتوں کے لالچ میں آپ کی نافرمانی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم آپ کے عذاب کو سہ نہیں سکتے۔ انہوں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا۔ پھر رب العالمین اس امانت کو، اس ذمہ داری کو زمین پر پیش فرماتا ہے کہ والارض، آسمانوں نے جب انکار کی تو زمین پر اسی طرح پیش کی کہ محدود وقت کے لیے محدود اختیارات دے کر تمام مخلوقات کو آپ کے لیے مسخر بنا کر ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، اگر اس محدود وقت کے اندر محدود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ میری فرمانبرداری کریں گے، میرے حکم کے مطابق اس مقررہ وقت کو آپ گزار کر میرے پاس آئیں گے، تو پھر آخرت میں آپ میری رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے،
آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گا، اور اگر آپ اس مقررہ وقت کے اندر میری نافرمانی کرتے ہیں، من چاہے زندگی گزار کر میرے پاس آتے ہیں، تو پھر قیامت میں آپ کو سزا میں تمہیں دے دوں گا جو اپنی کسی مخلوق کو میں نے نہ دی ہوگی۔ تو اس پر زمین نے بھی انکار کر دیا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زمین نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے میرے سینے پر جو ہے لاکھوں درخت اگا دیے، سبزہ اگا دیے، سمندر جو ہے میرے اوپر چلا دیے، اور پہاڑ کا بوجھ میرے اوپر رکھا، اور بے شمار مخلوقات کا بوجھ آپ نے میرے اوپر رکھا۔ ان سب کو جو ہے میں نے قبول کیا، لیکن خلافت کی جو یہ ذمہ داری کا بوجھ ہے، اس کو میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کے جو ہے نافرمانی کا خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے۔ زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس امانت کی ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک پہاڑ اور زمین اور آسمان سوگ مناتے رہے، چیختے رہے، اس ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے، ذمہ داری باری ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اس امانت کو پیش کیا، خلافت کی ذمہ داری کو پیش کیا، اور فرمایا کہ اگر آپ اس مقررہ وقت کے اندر مقررہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میری فرمانبرداری میں زندگی گزار کر میرے پاس آتے ہیں تو آپ کو جنت ملے گا، اور اگر آپ اس کے برعکس میری نافرمانی کرتے ہیں، من چاہے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو عذاب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اس میں کیا ہے، اس خلافت کی ذمہ داری میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مقررہ مدت کو، میعاد کو پوری کر کے میرے پاس آتے ہیں تو آپ کو جنت ملے گا، اگر آپ اس کے برعکس میری نافرمانی میں گزار کر آتے ہیں تو پھر آپ کو عذاب ملے گا۔ آدم علیہ السلام اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آسمان کو دیکھیں آپ، باوجود اپنی وسعت کے، اپنی بڑائی کے، اپنی رفعت کے، اس خلافت کی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے سے جو ہے وہ ڈر گئی اور انکار کر دیا۔ زمین باوجود اپنی وسعت کے، اپنی سختی کے، اور پہاڑ جو ہے باوجود اپنی لامتناہی وزن کے اور انتہائی بڑے بڑے جسامت کے، اس کے باوجود اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور حضرت انسان 5-6 فٹ کی جسامت کو لے کر خلافت کی اس باری ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک سمجھانے کے لیے استعارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعتاً حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کی ذمہ داری کو پہلے آسمانوں پر پیش کی ہوں، پھر زمین پر پیش کی ہوں، پھر پہاڑوں پر پیش کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، یا زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، یا پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ یہ رب العالمین کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے اپنے مخلوق سے کلام کروا بھی سکتا ہے اور کلام فرما بھی سکتا ہے، اور اس پر سوچنے کی اور اس کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ وہ کس نوعیت کی تھی اور اس کی کیفیت کیا تھی، یہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان انتہائی کمزور ہونے کے باوجود اس ذمہ داری کے بوجھ کو تو اٹھا لیا، لیکن دنیا میں آ کر دنیا کی خوشنمائی کو دیکھ کر، دنیا کی ظاہری جو لچک ہے اور ظاہری جو کشش ہے، اس کو دیکھ کر انسان دنیا کے ہو کر رہ گیا، اور جو اصل ذمہ داری انسان کی تھی، جس ذمہ داری کو رب العالمین کے سامنے انسان نے قبول کیا تھا، اس ذمہ داری کو بھول گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان کیا تھا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ ظالم اور جاہل اس لحاظ سے کہ بعد میں دنیا میں آ کر کئی سارے انسان ایسے ہوئے جو اس ذمہ داری کو یکسر بھلا دی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور کئی سارے انسان ایسے بھی ہیں جو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرما دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں اس جسم میں، اس بشر میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تو تمام فرشتوں نے سجدے کی، کلہم اجمعون، سب کے سب، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ الم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس سے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا کہ میں اس بشر سے، اس انسان سے، آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار، اے رب العالمین آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنک رجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاخرج منها، نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، آپ کیا ہیں؟ مردود ہیں، میری رحمت سے دور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک آپ پر لعنت جو ہے پڑتی رہے گی قیامت کے دن، قیامت واقع ہونے تک آپ پر جو ہے لعنت پڑتی رہے گی، پھٹکار پڑتی رہے گی، آپ میری رحمت سے دور ہوتے رہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ یا رب، جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں مردود ہو ہی گیا ہوں، جب مجھ پر رب کی لعنت برس چکی ہے، جب رب کی پھٹکار مجھ پر پڑ چکی ہے، فانظرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن انسان اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دیجیے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے؟ مہلت ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، شیطان نے کہا کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا، جس طرح تو نے مجھے اپنے سیدھے راستے سے ہٹا دیا، دور کر دیا، مجھ پر لعنت برسا دی، لأزینن لهم فی الارض، میں زمین کو آپ کے بندوں کے لیے خوشنما بناؤں گا، پرکشش بناؤں گا، بڑا پیارا بناؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو ضرور بہکاؤں گا، تمام انسانوں کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو اخلاص رکھتے ہیں، جو عبادت کو اور بندگی کو صرف آپ کے لیے خالص کر کے بندگی کرتے ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ شیطان نے جب کہا آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے بہکاتا رہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، شیطان نے کہا کہ وَعِزَّتِكَ یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت اجسادہم فی ارواحی، شیطان نے قسم اٹھایا
کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، میں ہمیشہ آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے بہکاتا رہوں گا، آپ کے راستے سے پھسلاتا رہوں گا اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شیطان کو جواب میں فرمایا کہ وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں اپنے بندوں کو ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا، ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا، ما استغفرونی، جب تک یہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، جب تک گناہ کے بعد یہ میری طرف پلٹتے رہیں گے، جب تک یہ گناہ کر کے میرے پاس آتے رہیں گے، لا ازال اغفر لهم، ہمیشہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوتی ہے، انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں آپ کے بندوں کو آپ کے سیدھے راستے سے ہمیشہ بھٹکاتا رہوں گا، ہمیشہ ہٹاتا رہوں گا، ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تو تمہارا کیا ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور آج ہم دیکھیں اپنی اس ذمہ داری کو ہم بھول چکے ہیں اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے پیچھے لگے۔ آج ہم اپنے اسی دشمن کے پیرو بنے ہوئے ہیں، تو اپنے اسی دشمن کے پیروکار ہیں، اسی دشمن کے جو ہے حکم کی تابع ہیں، اسی دشمن کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اسی دشمن کے مشن کو لے کر چلتے ہیں، اسی دشمن کے نظام کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا تھی، ہم نے ذمہ داری کس چیز کی اٹھائی تھی، اور آج ہم لگے ہوئے ہیں کن چیزوں میں، پڑے ہوئے ہیں کن چیزوں میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی جسم مبارک سے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں سے تم چاہتے ہو کھاؤ پیو اور جی بھر کے کھاؤ اور رہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اس کا پھل جو ہے وہ نہ توڑو۔ اور شیطان نے یہاں بھی اپنی دشمنی دکھا دی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابھی عصر سے تھوڑی دیر پہلے ہی انسان نے اس خلافت کی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھایا اور ابھی مغرب بھی نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ خطا سرزد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس بیج کو یا اس پودے کو یا اس پھل کو آدم علیہ السلام نے توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ۔ فإما یأتینکم منی ھدی، اور جب اس زمین میں جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فإما یأتینکم منی ھدی، وہ ہدایت چاہے رسول کی صورت میں ہو، چاہے کتاب کی صورت میں ہو، چاہے نبی کی صورت میں، فمن تبع ھدایا، اور جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، اس ہدایت کی تابع داری کی، میرے رسول پر ایمان لے آیا، میری کتابوں کو مانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، بس اس کے لیے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غم کرنے کی ضرورت۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وہ ان لمحات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو انسان کے لیے کیا مسلسل غمگین لمحات ہیں، انتہائی ہیبت ناک ہیں، انتہائی غضبناک لمحات ہیں۔ آغاز میں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار فرما رہا ہے کہ آگے جو لمحات آپ کے منتظر ہیں، آگے جو مرحلے آنے ہیں، وہ انتہائی خوفناک ہیں، وہ انتہائی غمگین ترین لمحات ہیں، انتہائی غضبناک لمحات ہیں، انتہائی ہیبت ناک مرحلے ہیں۔ لیکن ہر وہ شخص ان انتہائی غمناک لمحوں میں بھی بے غم رہ سکتا ہے، ہر وہ شخص ان انتہائی خوفناک اور ہیبتناک اور غضبناک مرحلوں میں بھی بے فکر اور بے غم اور بے خوف رہ سکتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت تھی کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ انسان کو، بشر کو خلیفہ بنا کر جو ہے دنیا میں بھیجا جائے۔
وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ نکالا ہم کو جنت سے تیرے بے زندگی دے کر، دیا پھر شوق جنت کیوں یہ حیرانگی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں ہی بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج دیا اپنا خلیفہ بنا کر۔ یہاں یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے خلافت کے بوجھ کو اختیار کیا، خلافت کی اس ذمہ داری کو اٹھایا، خلافت کی اس امانت کو اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امانت کے ساتھ تعبیر فرما رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس امانت کی اہمیت کو سمجھیں، خلافت کی ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھیں کہ جس کو اختیار کرنے سے زمین، آسمان اور پہاڑ اپنی بڑے بڑے جسامت اور بڑے بڑے وزن اور بڑی بڑی وسعت اور رفعت کے باوجود بھی ڈر گئے، واشفقن منہا، اور اس سے ڈر گئے۔ آج ہم پھر اس ذمہ داری سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی نفع بخش باتیں ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے بھائی نوید احمد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔